وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب نے خصوصی اجازت لے کر حج کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے حجاج کرام کے لیے ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے، حج کے تخمینے کے حوالے سے جو معلومات اس وقت ان کو میسر تھی، انہوں نے بھرپور تعاون کے لیے درخواست کی اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھرپور یقین دلایا کہ آپ اس پر اپنا کام مکمل کریں اور جو تعاون ہم کر سکتے ہیں ہم حجاج کرام کے لیے انشاءاللہ وہ بندوبست کریں گے جس سے ان کے سفر کے لیے آسانی ہو۔ اس حوالے سے آج پریس کانفرنس کا انعقاد بھی ہے اور حج بلیٹنگ بھی انشاءاللہ آج ہو رہی ہے۔ آج کی اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد حج 2022 کے لیے کامیاب ہونے والے خوش نصیب افراد کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب اس امر سے باخبر ہیں کہ عالمی وبائی مرض کووڈ-19 جہاں دیگر شعبۂ زندگی کو بری طرح متاثر کیا، وہیں دنیا بھر کے مسلمان اپنی سب سے مقدس عبادت گاہوں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری یعنی حج جیسے مقدس فریضے سے بھی محروم رہے۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت نے 2020-21 میں صرف مقامی طور پر حج کا انعقاد کیا۔ سب سے پہلے یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ روایتی طور پر ہر سال حج کے اختتام کے بعد سے ہی آئندہ آنے والے حج کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے حج تعلیمات کے اعلان کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک بشمول پاکستان اپنی سالانہ حج پالیسی وضع کرتے تھے، یعنی حج کی مکمل تیاریوں کے لیے تقریباً 7 سے 8 ماہ کا وقت مل جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اس سال سعودی حکومت کی جانب سے کرونا اور دیگر وجوہات کی بنا پر حج تعلیمات کے اعلان میں کافی تاخیر ہوئی، جس کے باعث حج کی تیاریوں کے لیے نہ صرف انتہائی قلیل وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بلکہ ساتھ ہی ساتھ سعودی حج تعلیمات میں لازمی حج اخراجات کی عدم فراہمی کی وجہ سے مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔ وزارت تاحال ان اخراجات کی تفصیل کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کی منتظر ہے۔ ہمارا حج ڈائریکٹریٹ جدہ مسلسل متعلقہ سعودی اداروں سے رابطے میں ہے، جبکہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب اور وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری آفتاب اکبر درانی بھی اسی سلسلے میں سعودی عرب کے ہنگامی دورے پر ہیں۔ مزید برآں سعودی تعلیمات کے مطابق ہمیں حج تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے 15 شوال 1443 ہجری یعنی 16 مئی 2022 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب مفتی عبدالشکور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس منعقد مورخہ 29 اپریل 2022 کو اس سال حج کی تخفیف شدہ حج کوٹا جو کہ 81,132 ہے اور اس کی سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 40% اور 60% کی تجویز اور دیگر اہم شرائط کا اعلان فرمایا۔ اس پریس کانفرنس کا سب سے اہم مقصد عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وقت کے مزید ضیاع سے بچنے اور سعودی ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے عازمین حج سے مورخہ 1 تا 13 مئی 2022 آن لائن حج درخواستیں، جبکہ بینکوں کے ذریعے 9 تا 13 مئی بما مبلغ 50,000 روپے ٹوکن منی وصول کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ الحمدللہ آج اس بروقت فیصلے کے نتیجے میں ہم یہ قرآن اندازی کرنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ اب میں سرکاری حج اسکیم کے لیے موصول شدہ حج درخواستوں کی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ وزارت خارجہ کی مقررہ مدت میں آن لائن اور منتخب بینکوں کے ذریعے کل 63,604 درخواستیں وزارت خارجہ کو موصول ہوئیں۔ آج کی اس
قرعہ اندازی کے ذریعے حج کے متمنی ان تمام درخواست دہندگان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا جو کہ تجویز کردہ 40% سرکاری حج اسکیم یعنی 32,453 کامیاب افراد ہوں گے۔ چونکہ حج سے متعلقہ ضروری حج اخراجات کی تفصیلات سعودی عرب سے موصول نہ ہونے کی وجہ سے اس سال کی حج پالیسی کی منظوری وفاقی کابینہ سے بھی نہیں لی جا سکتی، جس میں سرکاری اور نجی حج اسکیم کا تجویز کردہ کوٹا بھی شامل ہے۔ کسی بھی وجہ سے کامیاب افراد میں سے رہ جانے والے عازمین حج کی کمی کو رہ جانے والے افراد میں ہی سے منتخب کیا جائے گا، یعنی قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے افراد کے بعد رہ جانے والوں کی لسٹ بھی آج ہی کی قرعہ اندازی میں دستیاب ہوگی۔ تمام درخواست گزاروں کو ان کی سینیارٹی نمبر سے متعلق اطلاع بذریعہ SMS آج ہی کر دی جائے گی۔ سعودی حکام کی جانب سے لازمی حج اخراجات کے اعلان اور حکومت پاکستان سے حج پالیسی کی منظوری کے بعد سرکاری حج اسکیم کی حتمی تعداد اور اخراجات کا اعلان کیا جائے گا۔ ساتھ ہی کامیاب درخواست گزاروں کو متعلقہ بینکوں میں بقیہ رقم جمع کرانے کی ہدایت کی جائے گی۔ غیر منتخب درخواست گزار اپنی جمع کردہ رقم متعلقہ بینک برانچ سے دفتری اوقات کے دوران واپس لے سکیں گے۔ اس کے لیے وزارت کی الگ سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرعہ اندازی کے نتائج اور اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ اور حج انکوائری نمبرز پر دفتری اوقات میں رابطہ کیا جا سکے گا۔ اس موقع پر میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد لازمی ویکسین 65 سال عمر کی بالائی حد اور مہنگے حج اخراجات کی وجہ سے حج درخواستیں جمع کرنے سے محروم رہی، اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حج درخواستیں جمع کرانے کے لیے سرکاری حج اسکیم کا انتخاب کیا، جو کہ موجودہ حکومت پر عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے آئندہ سالوں میں عمر کی بالائی حد ختم کر دی جائے گی، حج اخراجات پر قابو پانے میں کامیابی حاصل ہوگی اور پاکستان کا حج کوٹا بھی بڑھ جائے گا۔ میں تمام عازمین حج کو درخواست کرتا ہوں کہ مقامی مساجد اور حاجی کیمپوں کے ذریعے مناسک حج اور دیگر انتظامی مسائل سیکھ کر جائیں۔ سعودی حکام کی طرف سے لازمی قرار دی گئی موبائل اپلیکیشن اعتمرنا، توکلنا اور پلگرمز کا استعمال سیکھ کر جائیں، جس کے لیے ہر حاجی کا اپنا ذاتی اسمارٹ فون لے جانا لازمی ہے۔ سعودی عرب قیام کے دوران پاکستان کے سفیر کے طور پر نظم و ضبط اور شائستگی کا مظاہرہ کریں۔ سعودی عرب کی جاری کردہ کورونا کے احتیاطی تدابیر مثلاً دوران حج کھلے اور بند مقامات پر ماسک کا استعمال لازم رکھیں۔ آخر میں آج کی قرعہ اندازی کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب عازمین حج کو دل کی گہرائیوں سے پیشگی مبارکباد۔